الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ موضوع گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہے کہ کل ہم نے مصادر ثلاثی مجرد صحیح جو مشہورہ مصدر ہیں ان میں سے تقریباً 23 اوزان غالباً ہم نے کل کے درس میں پڑھی۔ بس اس کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہے، حاشیہ گزاری کی ہے، تو وہ تھوڑا سا آج کے درس میں بیان کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گفتگو کہاں تک چل پاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو الحمدللہ آپ میں سے آغا احتشام نے اور آغا اذن نے مجھے یہ مصادر جو ہے وہ سنا دیے ہیں یاد کر کے۔ اس کو اور اچھے سے ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بس آپ ایک سانس میں جو ہے وہ سنا لیں، یاد ہو بالکل۔ باقی تو مشق پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تمرین پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ روزانہ قرآن کو پڑھتے ہیں، تو جب آپ قرآن کو پڑھیں تو قرآن کے اندر جو الفاظ آپ کے سامنے آ رہے ہیں ان لفظوں میں سے ایک ایک لفظ پر غور کریں اور سوچیں کہ ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے صرف میر کے اندر یا شرح امثلہ کے اندر یا صرف بائی کے اندر یا علم صرف کے اندر جو کچھ بھی پڑھا ہے، آیا اس کے ذریعے سے مجھے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی قرآن کے کسی کوئی لفظ، قرآن کے مختلف الفاظ کے بارے میں غور کریں، کیونکہ یہ سارے علوم جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں یہ سارے اسی قرآن کو سمجھنے کے لیے ہیں۔ یہ مقدماتی علوم ہیں، اصل تو قرآن ہے، تو ہم انہی کے اندر جو ہے نا وہ لٹ جاتے ہیں اور غرق ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جب قرآن آپ پڑھتے ہیں اور آپ کا الحمدللہ آپ کا نصیب اچھا ہے کہ آپ کی روزانہ قرآن سے ایک روش بنی ہوئی ہے 2-2.5 گھنٹے کی، تو یہ بہت مفید ہے آپ کے لیے، اس کی اپنی برکت ہے، اس کے اپنے فوائد ہیں۔ بس دوران قرآن اب آہستہ آہستہ دقت کریں اسی مطلب پر۔ واضح نہیں ہے؟ تو یہ مصادر کون سے نمبر صفحے پر موجود ہیں؟ 24 نمبر پیج پر موجود ہیں، اور 24 نمبر پیج پہ جہاں پر یہ مصادر کی گفتگو ختم ہو رہی ہے اس کے فوراً بعد ایک لائن شیخ بہائی مرحوم کے متن میں موجود ہے، کہہ رہے ہیں آگا یہ بھی خیال رکھ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ٹرانسلیشن ہے فارسی کی کتاب سے اور مفرد کا صیغہ وہاں پر استعمال ہوا ہوگا، اسی لیے انہوں نے ایز اٹ از اس طرح سے ترجمہ کیا، ورنہ ادب اور تہذیب میں اس طرح سے نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے یہ بھی خیال رکھیے جناب۔ ہاں جتنا زیادہ ہو گفتگو جو ہے وہ نفیس ہو، شائستہ ہو، یہ دونوں عورتوں کے نام ہیں، صحیح ہے؟ تو گفتگو جو ہے وہ آپ کی با ادب ہو، اخلاق پر مشتمل ہو۔ پہلے آپ مدرسے میں نہیں تھے، وہ والی گفتگو اور اب والی گفتگو میں فرق ہونا چاہیے۔ اب کسی بھی صورت زبان سے بے ادبی، گالی تو ظاہر ہے کہ مومن سے بعید ہے کہ وہ گالی دے، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن بے ادبی، روکھا پن، کسی کو جھڑک دینا، کسی کی توہین کرنا، یہ اب آپ کے لہجے میں نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ آپ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف علیہ الصلاۃ والسلام کے مکتب سے جڑ گئے ہیں آپ، اور آپ ان کے کسی ایک مدرسے کے اندر شاگرد ہو گئے ہیں، آپ کا براہ راست اب رشتہ امام زمانہ سے جڑ گیا ہے، اور اب آپ پر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی نگاہ ہے کہ انشاءاللہ آغائے
زین الحسن ایک بڑے عالم بنیں گے. صحیح ہے. آغائے اذن، آغائے زوار، آغائے احتشام جعفری بڑے عالم بنیں گے اور معاشرہ ان سے استفادہ کرے گا، اور یہ معاشرے سے برائیوں کو دور کرنے میں اپنی جاں فشانی، اپنی کوشش، اپنی زحمتیں بروئے کار لائیں گے. تو ایسے شخص، یہ تو کام انبیاء کا کام ہے، یہ تو کام ائمہ معصومین کا کام ہے، لہٰذا اس وجہ سے امام زمانہ کی خصوصی نظر آپ کے شامل حال ہو گئی ہے. تو بات نکلی رکھ سے، انہوں نے لفظ استعمال کیا رکھ، ہم نے کہا رکھیے. صحیح ہے. اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا درس اخلاق بھی آپ کو دے دیا گیا. کہہ رہے ہیں آقا یہ بھی خیال رکھیے کہ عرب ہر مصدر سے 12 چیزیں، یہ کہنے کے بعد 25ویں نمبر صفحے پہ چلے جائیں، 12 چیزیں مشتق کرتے ہیں. ہر مصدر سے 12 چیزیں مشتق کرتے ہیں. کل آپ نے مصدر کی تعریف پڑھ لی نا، کہ مصدر وہ ہے جس سے چیزیں نکلیں، اسماء اور افعال نکلیں. تو وہ اسماء اور افعال ملا کے شیخ بہائی مرحوم متن میں کہہ رہے ہیں کہ وہ 12 چیزیں. کتنی چیزیں؟ 12 چیزیں. یہ شیخ بہائی کا قول ہے، لیکن محشی لگانے والا، حاشیہ لگانے والا وہ تو اس ایک جملے پر 4 حاشیے ڈالے گا، ایک جملے پر 4 حاشیے ڈالے گا. مثلا پہلا حاشیہ اس نے لکھا لفظ عرب پر. عرب، یہ بھی خیال رکھیے کہ عرب، دیکھا تو عرب کے اوپر ایک لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا ہے؟ ہاں. اب اگر آپ کو انشاءاللہ یاد ہو تو اسی کتاب کے بالکل پہلے صفحے پر یہ لفظ آیا ہے عرب، وہاں پر اس کا حاشیہ بھی تھا. ہاں، کہ عرب سے مراد حجاز کی زمین، مکے کی زمین، سرزمین. یہ تو عرب تو حقیقت میں کہتے ہیں جو ہے وہ اس زمین کو، تو زمین تو نہیں نکالتی ہے نا مصدر سے یہ 12 چیزیں، بلکہ اہلیان زمین نکالتے ہیں. ہاں، جو زمین پہ رہتے ہیں. تو یہ ابھی اس حاشیے کے اندر یہی بتلانا چاہیں گے آپ کو کہ آغا یہاں پر یہ جو آغائے شیخ بہائی مرحوم نے لفظ عرب استعمال کیا ہے، یہ آغا ایک مجاز گوئی ہے. مجاز گوئی ہے، یعنی مجازن گفتگو کی ہے. کوئی زمین تھوڑی نکال رہی ہے مصدر سے 12 چیزوں کو. حجاز کی زمین، مکے و مدینے کی زمین، وہ تھوڑی نکال رہی ہے، بلکہ وہاں رہنے والے لوگ، اہل عرب. تو لفظ اہل کو حذف کیا گیا ہے، مضاف کو حذف کیا گیا ہے، کیونکہ اصل میں اہل العرب اسم کی ایک علامت ہے کہ وہ مضاف ہوتا ہے. 12 علامتیں پڑھی تھی نا ہم نے، ان میں سے ایک علامت تھی وہ اضافہ ہوتا. تو مضاف کبھی کبھار حذف کر دیا جاتا ہے اور مضاف الیہ کو وہاں رکھ دیا جاتا ہے. قرآن میں بھی ہے، ابھی مثال آ رہی ہے. یہ جو میں نے خلاصہ بتایا، حاشیے میں غور کریں اس مطلب پر جو بھی میں نے بتایا ہے. قولہ، شیخ بہائی مرحوم کا یہ قول. کیا قول؟ بریکٹ میں لکھا ہوا عرب، را پہ فتح کے ساتھ. کہہ رہے گا یہاں عرب سے مراد مجازن اہل عرب ہیں. میں نے کہا نا مجاز گوئی کی ہے. ہاں، اہل عرب ہیں. ٹھیک. باقاعدہ ایک قاعدہ ہے کہ کب جو ہے وہ مضاف کو حذف کیا جاتا ہے اور مضاف الیہ کو ذکر کیا جاتا ہے. یہ پورا ایک قاعدہ ہے جس کو یہ ذکر کر رہے ہیں تھوڑا سا. از قبیل، از قبیل، قبیل کا مطلب ہوتا ہے خاندان، قبیلہ. ہاں، کہہ رہے ہیں آگا یہ اسی خاندان سے، یعنی یہ جو اصول چلایا ہے نا انہوں نے کہ لفظ اہل کو حذف کر کے لفظ عرب کو رکھا ہے جبکہ ان کو اہل عرب کہنا چاہیے. یہ شیخ بہائی نے جو عبارت استعمال کی ہے یہ اسی خاندان سے. کون سا خاندان؟ یہ لکھا ہوا ہے ذکر المحلی و ارادت الحالی. ہاں ہاں ہاں، محل کو ذکر کر دیا، حال کو ہٹا دیا. ہٹا دیا نا فی الحال، تو اگرچہ ارادہ ہے حال کا،
کہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں. کوئی وہ محل، کوئی جگہ وہ زمین تھوڑی وہ کام کر رہی ہے. محل کا مطلب ہوتا ہے جگہ. ذکر المحل، محل کو ذکر کیا عرب کو. وَإِرَادَةُ الْحَال، اور حال کا ارادہ کیا ہے. حال یعنی وہی جو محل پر رہنے والے ہیں اور وہ جو کام کرنے والے ہیں. یہ تو ایک. دوسرا، یا یہ دوسرے خاندان سے، وہ جو میں بتا رہا تھا، یا یہ عبارت بے حذف مضاف ہے. بے حذف مضاف یعنی اس کا مضاف حذف کر دیا گیا، ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے. یعنی لفظ عرب سے پہلے لفظ اہل محذوف ہے. اصل میں یوں لکھا، مضاف کو حذف کر دیا گیا ہے. اصل میں یوں تھا. یہ بھی خیال رکھیے کہ اہل عرب، ہاں یوں تھا. جیسے قرآن سے مثال لا رہے ہیں، قرآن میں بھی ایسا ہی ہے. پروردگار عالم نے ایک اہل علاقہ، قریہ کہتے ہیں بستی کو، تو ایک بستی کے رہنے والوں پر عذاب آتا ہے نا. پروردگار نے مثلا کہہ دیا کہ بستی پر ہم نے عذاب ڈالا. بستی پر عذاب، وہ اصل میں بستی کے رہنے والوں پر عذاب ہے. ہاں، تو یہ اصول ہے کہ مضاف کو حذف کر دیا جاتا ہے اور مضاف الیہ کو ذکر کیا جاتا ہے. مثال دیکھیں، جیسے آیہ کریمہ، جیسے قرآن کی یہ آیت، و اور اسأل، مفاہیم پڑھتے نہیں پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے ہو نا. اسأل پوچھئے، سوال کیجئے. القریۃ، قریہ سے. ابے بھائی گاؤں سے کیسے سوال کریں گے؟ اب کوئی یہ کہے قرآن پر تو کہے گا بابا یہ ہماری فصاحت و بلاغت ہے. ظاہر ہے، واضح ہے یہ بات کہ بستی سے تھوڑی پوچھا جاتا ہے، بستی والوں سے پوچھا جاتا ہے. لہٰذا یہاں پر لفظ اہل کو حذف کیا گیا ہے. اس کے اندر مراد اہل قریہ ہیں. یعنی عبارت یوں ہے، وَاسْأَلْ اہل القریتی. ہاں، وَاسْأَلْ اہل، کیوں، کیا مطلب؟ یہی ہے نا، ابھی تو بتایا، عقل کی بات ہے نا. دیواروں سے پوچھیں گے ہاں بھائی کیا ہوا، ایسا تو نہیں ہے نا. یعنی یہاں پر اس طریقے سے کیا گیا ہے تو خود بخود واضح ہو گیا کہ یہاں پر لفظ اہل کو حذف کیا گیا. یہ مجاز گوئی ہے. یا پھر یہ وہی جو اصول بتایا ابھی کہ مضاف کو حذف کر دیتے ہیں اور مضاف الیہ کو اس کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. او بھائی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ساری محنت ضائع ہو جاتی. پہلا ہو گیا حاشیہ، مکمل ہو گیا. چلیں، پہلا حاشیہ کس لفظ پہ تھا؟ عرب پر. دوسرا حاشیہ مصدر سے. مصدر سے کہہ رہے ہیں آقا انہوں نے اوپر کتاب میں شیخ بہائی مرحوم نے کہہ دیا ہر مصدر سے. لیکن بہرحال معذرت کے ساتھ آقا شیخ بھائی، ہم اپنے طلاب کو تھوڑا سا اس بات کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ شاید آپ کی مراد وہ ہو کہ جو ہے، وہ ہو کہ جو ہے. صحیح ہے، ابھی بتاتا ہوں کیسے. قولہ، شیخ بہائی مرحوم کا جو یہ قول لکھا ہوا ہے کہ ہر مصدر سے، ہر مصدر سے الی آخر ہی، یہ سارا قول. یہاں مصدر سے مراد ثلاثی مجرد کا مصدر ہے جو زوار اور زین یاد نہیں کر کے آئے نا، یہ وہی ہیں. یاد ہے؟ چلیں کلاس کے اینڈ پر سن لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ چلیں. زوار صاحب نے نہیں کہا کہ میں یاد کر کے آیا ہوں. تو کہہ رہے ہیں آقا ثلاثی مجرد کے جو مصدر ابھی آپ کو پڑھائے گئے تھے نا، کہہ رہے ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں. یہاں پر جو آقا شیخ بھائی کا ہے ہر مصدر سے مراد یہی مصدر جو ہم نے یاد کیے، اور بھی بہت سارے ہیں. یہ تو مشہور تھے نا، یہ تو 23 مشہور ہیں، غیر مشہورہ بہت ہیں. خود آپ بڑی کتابوں کے اندر پڑھیں گے کہ آقا جان ہم نے تو ان کو ایک جگہ پر ضبط ہی نہیں کیا، ہم نے تو ان کو ایک جگہ پر جمع ہی نہیں کیا، اتنے مصدر. یہ چلیں، یہاں مصدر سے مراد ثلاثی مجرد کا مصدر ہے جس کے اندر کئی ایک شرائط ہونی چاہیے. پہلی، ثلاثی ہو. دوسرا، مجرد ہو. تیسری، تام ہو. اب یہ تام کیا ہے بالکل نہیں بتاؤں گا ابھی. اچھا، متعدی ہو. یہ کیا ہے نہیں بتاؤں گا. اچھا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں بے معنی لون. لون کہتے ہیں کلر کو، اس کے اوپر لکھ لیجئے. اس کے اندر کلر کا معنی نہیں ہونا چاہیے.
ہاں بے معنی لون اور عیب نہ ہو، یہ کہہ رہے نہ ہو، یعنی اس کے اندر رنگ کا معنی نہیں ہونا چاہیے، اس مصدر کے اندر عیب کا معنی نہیں ہونا چاہیے، عیب یعنی نقص، کمی کسی چیز کی، یعنی ایسا مصدر نہ ہو جس کے اندر یہ خصوصیات ہوں، پھر نہیں یہ چیزیں نکلیں گی۔ ہاں نہیں یہ نہیں سمجھے آپ، مصدر کا جب ہم معنی دیکھیں تو وہ معنی رنگ والا نہیں ہونا چاہیے، اس مصدر کا معنی عیب اور نقص والا نہیں ہونا چاہیے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں آپ غور کریں دیکھیں، تو پہلی کیا چیز تھی؟ مصدر ہو، ثلاثی ہو، مجرد ہو، تام ہو، متعدی ہو، 5 چیزیں ہونے کے بارے میں اور 2 چیزیں نہ ہونے کے بارے میں۔ وہ 2 چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ لون نہیں ہونا چاہیے یعنی رنگ نہیں ہونا چاہیے، عیب نہیں ہونا چاہیے یعنی کوئی نقص نہیں ہونی چاہیے، کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا کئی مثالیں آپ کو ملیں گی، ابھی فی الحال میں نہیں دیتا۔ دیکھیں کتاب والا کیا کہتا ہے، اس لیے کہ مصدر اگر غیر ثلاثی مجرد ہو، یعنی ثلاثی مجرد نہ ہو، اس کا غیر ہو، یا مصدر تام نہ ہو بلکہ ناقص ہو، یا مصدر متعدی نہ ہو بلکہ لازم ہو، اسی طریقے سے وہ اتفاق سے رنگ والا ہو یا نقص والا ہو، تو پھر ان سے یہ 12 چیزیں مشتق نہیں ہوتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ اوپر جو آگئے شیخ بھائی نے کہہ دیا نا ہر مصدر سے 12 چیزیں نکلتی ہیں، تو دیکھیں آپ ذرا تھوڑا ہم اس کو بتا دیتے ہیں، ہر مصدر نہیں، مصدر کی شرائط ہیں، مصدر ہو، ثلاثی ہو، مجرد ہو، ہاں غور کریں، تام ہو، متعدی ہو، یہ 5 شرطیں شروط وجودیہ، ہائے 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 ہائے، یعنی ہونی چاہیے۔ اور اب 2 شرطیں بتا رہے ہیں شرائط عدمیہ، یعنی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہیں؟ ایک رنگ نہیں ہونا چاہیے، عیب نہیں ہونا چاہیے، تو ٹوٹل شرطیں کتنی ہوگی؟ 7۔ بس اگر ان میں سے ایک شرط بھی ٹوٹ گئی تو پھر اس سے وہ 12 چیزیں مشتق نہیں ہوں گی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ کتنا قیمتی نقطہ ہے یار، بہت بہترین نقطہ ہے، میں اس کو ایک مرتبہ پھر پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے۔ قولہ ہر مصدر سے الی آخر، یہاں مصدر سے مراد ثلاثی مجرد کا مصدر ہے جو تام ہو، تام یعنی مکمل ہو، تمام نہیں تام، جو متعدی ہو یعنی لازم نہ ہو، اچھا بے معنی لون اور عیب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر مصدر غیر ثلاثی مجرد ہو، مصدر ناقص ہو، اگر مصدر لازم ہو، اور اسی طرح وہ مصادر مصدر کی جمع ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں اس میں مفعول کی گردان میں، اور وہ مصادر جو بے معنی لون یا بے معنی عیب ہوں، یعنی لون کے معنی میں یا عیب کے معنی میں ہوں، ان سے مذکورہ 12 چیزیں مشتق نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ۔ تیسرا حاشیہ، آغا شیخ بھائی نے کہا 12 چیزیں، تو شارح یعنی وضاحت کرنے والے، تشریح کرنے والے، حاشیہ لگانے والے کہتے ہیں سرکار آپ نے میری بچوں کا خیال کیا ہے، ان بچوں کا خیال کیا، لیکن یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کو بھلے بھاری ڈوز بھی دے سکتے ہو، یہ برگر والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شیخ بھائی کی اس عبارت پر حاشیہ لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دیکھیں بھائی آپ نے 12 کہہ دیا، ایسی بات نہیں ہے، کچھ چیزیں زیادہ ہیں یار، کچھ چیزیں زیادہ ہیں، اور ٹھیک ہے آپ نے اکثر کی بات کر دی ہے تو ہم نے آپ کی بات کو رد نہیں کیا، لیکن 12 نہیں ہے، صرف 12 سے زیادہ ہیں۔ تو سنیں حاشیہ نمبر 3، قولہ، شیخ بہائی مرحوم کا یہ قول کہ 12 چیزیں، کہہ رہے ہیں آقا یہ 12 چیزوں کا ذکر تغلیباً کیا ہے، ہاں تغلیباً یعنی غالباً، ماشاءاللہ غالباً یعنی زیادہ تعداد کو آپ نے گویا ذکر کر دیا ہے۔ تغلیباً کا مطلب یہ ہو گیا غلبہ دینا، تغلیباً کا مطلب ہوتا ہے غلبہ دینا، آپ نے من باب تغلیب ذکر کیا ہے ان کو، ٹھیک ہے؟ یا ایک اور مثال، للاکثر حکم الکلی، یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ اکثر کے لیے کل کا حکم ہے۔ مثلا مدرسے میں 19 طالب علم، مثال کے طور پہ 17 طالب علم، 15 افراد نے کام کہتے سب نے کر لیا، بھائی 2 بندوں نے کیا، بھائی اکثر نے کر لیا نا، گویا سب نے کر لیا، یہ للاکثری، اکثر کے لیے، قلیل نہ ہونے کے برابر ہے،
ہاں قلیل نہ، او یار زندہ باد، بہت بہترین نقطہ ہے. جیسے قلیل کے بارے میں کہا تھا القلیل کالمعدوم، قلیل گویا ہے ہی نہیں. تو اکثر کے بارے میں اکثر گویا سارا ہے، سب کا سب ہے، کل کا کل ہے. للاکثری حکم الکلی، اکثر کے لیے کل کا حکم ہے. بس اسی کی بنا پر آپ نے یہ کہہ دیا تو ہم نے قبول کر لیا، ورنہ اگلے صفحے پر حاشیہ، ورنہ میرے بھائی بات ایسی نہیں ہے، ورنہ ان 12 چیزوں کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں. تو اب آپ نمبرنگ لکھتے جائیے گا. فعل تعجب 13، اس میں فاعل پر وزن ہے. ٹھنڈا ٹھنڈا ہو جا. فعل تعجب 13 ہو گیا. اب اس میں فعل، اس میں فعل، فعل فا پہ کسرہ، ہاں فعل، یہ ہو گئے کتنے؟ 14 چیزیں. پینسل دونوں نہیں لائے، آپ دعوت میں آئے ہو؟ غلط بات ہے نا، کلاس میں پینسل لانی ہے بیٹا. اچھا کون سا اس میں فعل؟ ہر اس میں فعل نہیں. لے لے پینسل لے لیں، یہ لو، بعد میں کرایہ دے دینا. اچھا کون سا اس میں فعل؟ کہہ رہے ہیں بر وزن فعالی. اس پہ زیر زبر پیش لگا دو ابھی تاکہ غلطی نہ ہو. فعالی، فا پہ زبر لگاؤ، عین پہ زبر لگاؤ، لا پہ کسرہ لگاؤ، لام پہ کسرہ لگاؤ. وہ اس میں فعل کہ جو فعالی کے وزن پر ہوتا ہے اور اس کے اندر امر کا معنی ہوتا ہے، بے معنی امر حاضر. فعالی جیسے مثلا انشاءاللہ کتاب ہدایہ کے اندر آپ پڑھیں گے، نزالی بمعنی انزل، اضرب کے وزن پر ہے نزالی، لیکن انزل کے معنی میں ہے، وزن پہ نہیں ہے، وزن تو الگ الگ ہو گیا. اچھا دوبارہ دیکھیں، وہ اس میں فعل کہ جو فعالی کے وزن میں ہے اور امر حاضر کے معنی میں ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 14. شاباش، ماشاءاللہ آپ نے تازہ تازہ گردان کی ہے، انلن کا ایزن کے ساتھ گردان کی. یہ 4 حروف ناصبہ ہیں، ان میں سے دوسرا آپ نے گردان کی. دیکھیں کہہ رہے ہیں نفی تأکید بلن، صحیح ہے، یعنی وہ فعل مضارع منفی کہ جس کی آپ نفی کرتے ہیں لن کے ذریعے سے، ہے یا نہیں ہے؟ وہ بھی کہاں سے نکلا ہے؟ وہ بھی تو اسی مصدر سے ہی تو نکلا ہے. تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 15 ہو گئی. یار ایسا نہیں کرو یار. اچھا 16ویں چیز لکھیں، کہہ رہے ہیں مضارع مؤکد بلام تأکید و نون تأکید ثقیلہ و خفیفہ. یہ ایک ہی ہے تو لہذا مضارع کے اوپر لکھو 16. وہ مضارع کہ جس کی تأکید کی گئی ہو لام تاکید کے ذریعے سے. مثلا دیکھیں جیسے آپ کہتے ہیں نا یضربو، یہ فعل مضارع ہے نا، اس کے اوپر صرف لام زبر لا لگا دو، لا یضربو لکھ لو اس کے سامنے تاکہ یاد رہے. لا یضربو، لی یضرب نہیں، لی تو وہ لام امر ہے، یہ لا لام زبر لا یضربو مضارع کے سامنے لکھ دیں. یہ جو لفظ مضارع لکھا ہوا نا اس کے سامنے میں یہ لکھ دیں لا یضربو. تو اس کا ترجمہ آپ اگر مفاہیم میں ہوتے تو بچے بتا دیتے آپ کو، حتمن، یقیناً، تاکیدن وہ شخص مارے گا. اور لام کا معنی آ گیا تاکید کا معنی. کون سا معنی؟ تاکید کا معنی. آپ دیکھیں مضارع، وہ مضارع مؤکد کہ جس کی تاکید کی جاتی ہے بلام تاکید، لام تاکید کے ذریعے سے، یا و نون تاکید. اور نون تاکید، اور آپ جانتے ہیں نون تاکید 2 ہیں، تاکید ثقیلہ اور تاکید خفیفہ. جس کی گردان بھی ہم کر رہے ہیں، جس پہ تشدید آئے وہ ثقیلہ، جو ساکن ہو وہ خفیفہ. تو یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ یعنی اس کا مطلب یہ، اس کو آپ ایک ہی شمار کریں گے، وہ مضارع جس کی تاکید ہو. اب تاکید 3 چیزوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، ادھر دیکھیں میری طرف. وہ مضارع جو مؤکد ہو، وہ مضارع جس کی تاکید کی گئی ہو. اب تاکید 3 چیزوں کے ذریعے سے ہوگی، لام تاکید، نون تاکید ثقیلہ، نون تاکید خفیفہ. اوکے آگے کتنی چیزیں ہو گیا؟ لی تو فعل امر تھا، لی یضرب، یہ لا لام زبر لا. کتنی ہو گئی ابھی تک؟ 16 ہوئی نا، 16 ہوئی نا، ایک ہی ہے یہ مضارع، ایک ہی گنو. اب آؤ صفت مشبہہ، اس کے اوپر بھی لکھو. نمبر کون سا آئے گا؟ 17واں نمبر. شاباش، صفت مشبہہ. پھر آگے بڑھو، اس میں مبالغہ، اس میں مبالغہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 18. یہ چیزیں بھی
مصدر سے مشتق ہوتی ہیں. 12 شیخ بہائی نے بتا دی, 6 انہوں نے بتا دی, تو 18 ہو گئے. صحیح ہے گا. فعل تعجب ہو گیا, اس میں فعل ہو گیا, اس میں فعل ہو گیا, اس کے بعد مضارع ہو گیا, صفت مشبہ ہو گیا, اس میں مبالغہ ہو گیا. چلیں آگا جان, یہاں تک تو الحمدللہ ہمارے گزشتہ صفحے کا حاشیہ مکمل ہو گیا. لیکن میں نے کیا کہا تھا, شیخ بہائی کی اس عبارت پر 4 حاشیے ہیں, ہم نے 3 پڑھے ہیں, چوتھا ابارہ. اسی صفحے پر پہلی لائن دیکھیں, صفحہ نمبر 25 پر پہلی لائن ہے مشتق کرتے ہیں. ہے بابا, یہ پہلا اس اعتبار سے, اس صفحے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ 3 تھے, یہ چوتھا ہے. ہاں اگر ٹوٹلی گنے اس صفحے کے اعتبار سے تو پہلا ہی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن میں نے کہا تھا نا اس پورے جملے پر کہ یاد رکھ جناب, عرب جو ہیں وہ مصدر سے 12 چیزیں مشتق کرتے ہیں. یہ جملہ جو شیخ بہائی کا تھا, میں نے کہا تھا اس پہ کتنے حاشیے ہیں, 4. 3 پڑھ چکے, چوتھا اس صفحے کا پہلا. آئیے اس حاشیے کو ہم پڑھ ہی لیتے ہیں ایک ساتھ ہی, تاکہ جملہ مکمل ہو جائے. ہاں ہیں ساتھ آپ میرے؟ چلیں غور کریں, بہت آسان ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. قولہ مشتق کرتے ہیں, یہ لفظ مشتق بہت استعمال بھی ہو رہا ہے. کچھ دن پہلے بھی میں نے جامد کے مقابلے میں بتایا تھا کہ جامد وہ ہے جو براہ راست حروف تہجی سے بنے, اور مشتق وہ ہے کہ جو کسی کلمے سے بنے. یاد ہوگا آپ کو. اور اشتقاق کا مطلب ہوتا ہے ایک کلمے سے دوسرے کلمے کو نکالنا, اس کو کہتے ہیں اشتقاق. تو دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں, کہہ رہے ہیں مشتق اشتقاق سے صیغہ اسم مفعول ہے. یہی وہ صیغہ تھا جو آغائے احتشام سے پوچھا گیا امتحان میں کہ احتشام کیا صیغہ ہے. تو احتشام مصدر ہے باب افتعال کا. ہاں باب افتعال جو ابھی تک پڑھا نہیں ہے انہوں نے. صحیح کہا انہوں نے کہ ہم نے نہیں پڑھا, انہوں نے ٹوپی کر رہے ہیں, انہوں نے ٹوپی کر رہے ہیں. وہ غلط کہا نا, آپ کو کہنا ہی نہیں تھا, آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے. چلیں مشتق کرتے ہیں, اس کے سامنے کہہ رہے ہیں یہ جو لفظ مشتق ہے نا, مشتق, اچھا یہ ذہن میں رکھو, اس کے لگا دو, اس کے کاف پہ تشدید لگا دو. یہ مشتقن ہے, کاف پہ تشدید ہے, مشتقن, ہاں کاف پہ تشدید ہے. کہہ رہے ہیں آگا اشتقاق, یہ مشتقن اشتقاق سے صیغہ اسم مفعول ہے. غور کیجئے, جمہور صرفیین کے نزدیک, جمہور کا کیا مطلب ہے؟ شاباش. اکثر علماء صرف کے نزدیک اشتقاق کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ تعریف سنیں. قدر تغیر کے ساتھ کسی لفظ کا کسی اور لفظ سے نکلنا. قدر یعنی اچھے خاصی تبدیلی کے ساتھ. قدر تغیر کے اوپر لکھ لیں, اچھی خاصی تبدیلی کے ساتھ کسی لفظ کا کسی لفظ سے نکلنا, اس کو کہتے ہیں اشتقاق. یہ قدر تغیر لکھا ہوا ہے نا, یہ بعد میں آپ کو الفاظ سمجھ میں نہیں آتے ہیں, مجھے پتہ ہے, تبھی میں آپ کے اس کے معنی لکھوا رہا ہوں, اور اس کی زیر زبر پیش بھی بعض لفظوں کی میں ڈلوا رہا ہوں, کیونکہ میں جب آپ سے امتحان لیتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو, مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے. چلیں, تو قدر تغیر اس کا مطلب اچھی خاصی تبدیلی کے ساتھ ایک لفظ کا کسی لفظ سے نکلنا, یہ ہے اشتقاق. یہ کس نے تعریف کی؟ جمہور صرفیین نے بیٹا, ہاں اہل صرف نے. البتہ ان کے درمیان شرط ہے, شرط. وہ شرط کیا ہے؟ بشرط یہ کہ ان دونوں لفظوں کے درمیان, دونوں کون سے؟ ایک وہ کہ جو نکلا, ایک وہ جس سے نکلا. ہاں شاباش. ان دونوں لفظوں کے درمیان 2 چیزیں کامن رہیں. ایک حروف اصلی اپنی جگہ پر رہیں, دوسرا معنی میں بھی مناسبت رہے. کیسے؟ الضرب ضربا, حروف اصلیہ بدلے؟ معنی بھی نہیں بدلا ہے. مارنے کا معنی تو کامن ہی ہے نا. الضرب یعنی مارنا, ضربا اس شخص نے مارا, مار تو ہے نا. ہاں تو معنی بھی کامن رہے اور حروف اصلیہ بھی کامن رہے, وہ نہیں بدلنے چاہیے. ہاں وہ نہیں بدلنے چاہیے. اس کو کہتے ہیں اشتقاق. آگے تک جہاں تک چلا جائے, جہاں تک مشتق کی وہ جائے گی. ہیں آپ میرے ساتھ؟ چلیں, جس لفظ سے اب یہ بہت اصطلاح اہم ہے. جس لفظ سے نکالا جائے اسے مشتقن منہ کہتے ہیں.
मुश्तक़ुन मिन्हु का मतलब होता है जिससे निकाला गया है, सही है। हाँ, या दूसरा नाम उसका मअख़ज़ुन, अख़ज़ याख़ुज़ु से इसमें मकान, मअख़ज़ यानी लेने की जगह, मअख़ज़ यानी लेने की, ज़रबा को आपने अज़र्ब से लिया है, तो अज़र्ब जो था ना उसको मुश्तक़ुन मिन्हु भी कह सकते हैं और मअख़ज़ुन भी कह सकते हैं। और ये आप देखेंगे इंशाल्लाह आगे बड़ी किताबों के अंदर, या खुतबा हज़रात खिताब कर रहे होते हैं, या कोई बहस व मुबासा चल रहा होता है, या कोई दरस खारिज चल रहा होता है, तो वो कोई रिवायत पढ़ते हैं, तो उनसे पूछा जाता है आगा मअख़ज़ क्या है इस रिवायत का, यानी इस रिवायत को अख़ज़ करने की जगह क्या है, किस किताब से इस रिवायत को आप लेकर आए हैं। तो मअख़ज़ यानी उठाने की जगह, अख़ज़ करने की जगह। माखूज़ वो चीज़ है जिसको उठाया गया है, अभी बात चल रही है मअख़ज़, मअख़ज़ वो मकाम, वो जगह जहाँ से उठाया गया, जिसको उठाया जाता है वो माखूज़ है। हाँ, और जिसको निकाला जाए यानी जो बना है उसको मुश्तक़ कहते हैं। अज़र्ब आगा ये मुश्तक़ुन मिन्हु है, अज़र्ब मअख़ज़ है, ज़रबा यज़रिबु ये सारी चीज़ें मुश्तक़ हैं। हाँ, हो गई बात वाज़े। अब इस सफ़े के इत्तेफाक से हाशिये तो वैसे ही ख़त्म हो गए, तो अब जो ऊपर इबारतें हैं ना, यानी वो जो 12 चीज़ें शेख बहाई अलैहिर्रहमा ने बताई हैं, उनमें से एक एक की डेफिनेशन कर रहे हैं। और आगा जान इनमें से अक्सर डेफिनेशंस वो हैं जो आप किताब शरह अमसिला के अंदर पढ़ चुके हैं, लिहाजा हम सिर्फ इसको रीडिंग कर रहे हैं। आइए देखें, पहली माज़ी, दूसरी मुज़ारे, तीसरी इसमें फ़ाइल, चौथा इसमें मफ़ूल, पाँचवां जहद, छठा नफ़ी, सातवां अम्र, आठवां नही, नवां इसमें ज़मान, 10वां इसमें मकान, 11 इसमें आला, 12वां इसमें तफ़ज़ील। आखिर वाली जो 4 चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें शरह अमसिला में नहीं थी। कैसे बनेगा आला वज़न, ये अलग आला है, इसके भी कुछ औज़ान है। अगर वैसे जैसे भी इसमें नहीं का बन जाते हैं ना, और आगा पहले इनका सवाल फिर आपका। हाँ, इसमें नहीं का बन जाते हैं ना, वो हल यद्रिब, नहीं हल यद्रिब, तो इसके बाद इसका क्या बनेगा, इसमें ज़मान का। अभी तो बारिश शुरू हुई है। हाँ, बारिश है, अभी तो बारिश शुरू हुई है, बारिश शुरू हो फिर कपड़े उतार के फिर नहाएंगे जी। हल का भी जिक्र नहीं आया ना, इस्तिफाम का जिक्र नहीं आया। हसन तुम जज़ाकल्लाह। चलें आइए, अब एक एक करके सरकार, एक एक करके सबकी तारीफ आ रही है। ऐसी बात थोड़ी है, किसी चीज़ को हम छोड़ेंगे ही नहीं इंशाल्लाह तशना। हाँ भाई जान, खैरियत से ठीक ठाक है। हाँ, तवज्जो करें। माजी क्या आएगा, कह रहे हैं गुज़रे हुए ज़माने में वाक़े होने वाले फ़िल का नाम माजी है। वो जो तारीफ़ थी ना आगा वहाँ पर किताब शरह अमसिला में, वो तो लुग़वी तारीफ़ थी, असल तारीफ़ तो ये है। हाँ, गुज़रे हुए ज़माने में वाक़े होने वाले काम का नाम, फ़िल के ऊपर काम लिख दें यार। हाँ, जैसे ज़रबा का तर्जमा करेंगे ज़वार सही करेंगे। उस एक मर्द ने मारा गुज़रे हुए ज़माने, देखा, उस एक शख्स ने मारा गुज़रे हुए ज़माने में। ये जो जुमला है ये आपको बता रहा है या नहीं कि माजी के ज़माने में कोई काम हुआ है? जी हाँ, गुज़रे हुए ज़माने में कोई काम हुआ है। दूसरी चीज़ मुज़ारे, मौजूदा यानी हाल, या आने वाले ज़माने यानी मुस्तक़बिल में काम वाक़े होने वाले फ़िल का नाम। सही है, मौजूदा ज़माने में या आने वाले ज़माने में वाक़े होने वाले फ़िल का नाम है मुज़ारे। सही है। यज़रिबु वो मार रहा है, वो मारता है या वो मारेगा। इसमें फ़ाइल ये है सही तारीफ़। काम करने वाले का नाम शरह अमसिला में मैंने डीपली समझाया था कि शरह अमसिला में इश्तिबाह है, वहाँ पर तारीफ़ इसमें फ़ाइल की नहीं है, फ़ाइल की है। हेडिंग में तो लिखा हुआ है इसमें फ़ाइल, लेकिन तारीफ़ में कहते हैं अल-फ़ाइलु मा सदरा अन्हुल फ़िल। अल-फ़ाइल ला बाबा ला, अल-फ़ाइल नहीं होना चाहिए था, अल-इस्मुल फ़ाइल। हाँ, तो इसमें फ़ाइल की तारीफ़ क्या हो गई? काम करने वाले का नाम जो उसी काम की वजह से उसको दिया गया है।
وہ روٹی پکا رہا ہے تو اس کا نام دیا گیا باورچی، ورنہ تو اس کا نئی نام ہے. اب وہ باہر بیٹھا اس کا نام رکھ دیا گارڈ، ورنہ تو اس کا وسیم نام ہے. صحیح ہے. تو وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے تو اس کو نام کہہ دیا ڈرائیور، ورنہ تو اس کا یہ ندیم ہو، نذیر ہو، نعیم ہو، وسیم، سارے ہمارے پاس وزن برابر ہیں صفت مشبہ کے. صحیح ہے. جیسے مثلا ضاربن، اب اس کا نام کوئی ہوگا، وہ زید ہوگا، عمر ہوگا، بکر ہوگا، خالد ہوگا، کچھ بھی ہوگا، لیکن ابھی چونکہ وہ پٹائی کر رہا ہے تو اس پٹائی کرنے والے کی وجہ سے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ ضاربن. ضاربن. صحیح ہے نہیں آگا؟ پھر آئیے اسم مفعول، جس پر کام کیا جائے اس کا نام. جس پر کام کیا جائے اس کا نام، یعنی کام کی وجہ سے جو اس پر نام پڑ جائے. مثلا ایک شخص ہے، وہ مار کھا رہا ہے، تو مار کھانے کی وجہ سے اس پر کام کیا ہو رہا ہے؟ اس کی پٹائی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا ہے مضروب. ہاں یہ بہت اہم ہے. اگر فقط یہ تعریف یہ ہوتی نا جس پر کام کیا جائے، یہ ادھوری تعریف ہو جاتی اور یہ مفعول کی تعریف ہو جاتی. اس میں مفعول کی تعریف نہیں ہوتی. اس میں مفعول کی تعریف کب بنی؟ جب کہا اس کا نام ہے. جس پر کام کیا جائے اس کا نام ہے اس میں مفعول، کام کی وجہ سے. مثلا خدا کی عبادت کی جاتی ہے تو معبود، خدا کا شکر ادا کیا جاتا ہے تو مشکور ہے یا نہیں ہے؟ ہم ہیں وہ جنہیں خلق کیا جاتا ہے تو مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں. جیسے مثلا یہاں پر مثال دے رہے ہیں مضروب. جحد ماضی کے انکار کو کہتے ہیں، یعنی ماضی میں یہ کام نہیں ہوا، انکار کر رہا ہوں. مثلا مثال آئی تھی کتاب شرح مسئلہ میں لم یضرب، یہی آئی تھی یا کچھ اور آئی تھی؟ یہاں بھی یہی آئی ہے. تو اس کا ترجمہ تھا کہ نہیں مارا اس نے، نہیں مارا اس نے، یعنی ماضی کا انکار کر رہے ہیں آپ کہ ماضی میں یہ کام واقع نہیں ہوا ہے. تعریف بھی یہی تھی، الجہد ہو والاخبار ہو بعدم وقوع الفعل فی الزمان الماضی بلفظ المستقبل. الفاظ مستقبل کے ہیں لیکن ترجمہ ماضی کا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ ماضی میں کام نہیں ہوا ہے. شاباش، توجہ کریں. بس اسی صفحے پر ہماری گفتگو آج کی حد تک رکے گی. نفی، نفی مستقبل کے انکار کو کہتے ہیں. انکار مستقبل کہ وہ کام نہیں ہوگا. مثلا لا یضربو، وہ نہیں مارے گا. اگر لا نہ ہوتا تو مضارع ہوتا، لا ہو گیا تو نفی ہو گیا. امر کسی کام کا حکم دینا، امر یعنی حکم. امر کا ایک اور معنی بھی میں نے بتایا تھا، کون بتائے گا؟ وہ تو حکم کے معنی میں نے بتائے تھے، امر کا ایک اور معنی بھی بتایا تھا. چلیں بس نہیں پتا تو ٹھیک ہے. امر کسی کام کا حکم دینا. مثلا اضرب، اس کا ترجمہ کیا تھا؟ مارو. تو ایک شخص مار، ابھی اسی وقت یا آئندہ کسی بھی زمانے میں. 8ویں چیز نہیں، کسی کام سے روکنے کا حکم دینا ہے. آپ حکم دیتے کہ یہ کام مت کرو، لا تضرب، مت مارو، یہ کام مت کرنا. ٹھیک ہے. یہاں تک تو وہ چیزیں تھی کہ جو الحمدللہ کتاب شرح مسئلہ میں ہم پڑھ چکے تھے، سیم تھی تو ڈیٹیل نہیں بیان کی. اب تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے آپ کی. بابا غور کریں. کہہ رہے ہیں اسم زمان یعنی زمانے کا نام، ٹائم کا نام. کیسے؟ کام کرنے کے زمانے کا نام ہے. اسم زمان کام کرنے کے زمانے کا نام. مثلا لفظ آیا مضربن، کہیں گے مارنے کا زمانہ. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مارنے کا زمانہ ہے نا، ٹائم ہے نا یہ اس میں زمان. یہ زمانے کا معنی دے رہا ہے کہ مار کب واقع ہوئی. صحیح ہے، مشہور ہے. ٹھیک ہے، 2 دن پہلے. اچھا. اسی طریقے سے اس میں مکان، مکان کا نام، جگہ کا نام، کام کرنے کی جگہ کا نام. مسجد سجدہ کرنے کی جگہ ہے یا نہیں ہے؟ مقتل قتل کرنے کی جگہ. دیکھیں یہ سارے الفاظ. مغرب غروب کرنے کی جگہ. سیم ہے. حسن تم، جزاک اللہ. بہت مین پوائنٹ انہوں نے پکڑا ہے. اس کا مطلب ہم کیسے پہچانیں گے؟ معنی سے پہچانیں گے. معنی یہ اشتباہ ہو گیا ہے اور اس اشتباہ کو پڑھائی کے ذریعے سے ختم کریں گے ہم.
ہاں پڑھنے کے ذریعے سے، پڑھنے کے ذریعے سے۔ اس کا ایک جواب ہوتا ہے سیاق و سباق۔ سیاق و سباق کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آگے عبارت جو پیچھے عبارت ہوگی ان دونوں کو ملائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ مضرب زمانے کا معنی دے رہا ہے، یہاں مکان کا معنی دے رہا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں سورج مغرب میں، مغرب کی طرف جا رہا ہے، تو یہاں پر زمانہ مراد نہیں ہے، مکان مراد ہے، صحیح ہے نا؟ ہاں میں مسجد گیا، اب یہاں پر ظاہر ہے جگہ مراد ہے، ہاں یہاں پر جو ہے وہ زمانہ مراد نہیں ہے۔ چلیں خیر، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، پڑھنے سے آئے گا۔ اس میں مکان کام کرنے کی جگہ کا نام، جیسے مثلا مضربون، یہ دو چیزیں واضح ہو گئی۔ اس میں اعلیٰ، جس چیز کے ساتھ کام کیا جائے اس کا نام، یعنی جس کے ذریعے، جس ٹول کے ذریعے، جس اوزار کے ذریعے سے کام کیا جائے۔ ایک مثال انہوں نے دی ہے، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ اس میں اعلیٰ کے 3 صیغے ہیں۔ ایک مضربن، مضرب کہتے ہیں اس آلے کو، اس ڈنڈے کو کہ جس کے ذریعے سے پٹائی کی جائے، دیکھا، اس ڈنڈی کو، اس چھڑی کو، اس مولا بخش کو جس کے ذریعے سے پٹائی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مضربن۔ تو مضرب وہ چیز جس کے ساتھ کام کیا جائے اس کا نام ہے اسم اعلیٰ، مضربن۔ اچھا بہت مشہور ہے مفتاح، مفتاح ہے فتح یفتح سے، اس سے بنتا ہے مفتاح، اور مفتاح کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی چیز، چابی کو کہتے ہیں مفتاح۔ تو اس کے ذریعے سے کام وجود میں آیا نا، جس کے ذریعے سے کھولنے کا کام وجود میں آیا ہے اسی کا نام ہے مفتاح۔ یا مثلا مفرقتن، مفرقہ کینچی کو کہتے ہیں کیونکہ وہ کاٹتی ہے نا، تو کاٹنے کا کام جو ہے، فرق کرنا مطلب کاٹنا، کیونکہ یہ کاٹتی ہے، کاٹنے کا کام اسی کا نام ہے مفرقہ، ٹھیک ہے؟ اس میں اعلیٰ، یہ سارے اعلیٰ ہیں، یہاں پہ وزن نہیں ہے، وہ وزن میں نے بتا دیا، 3 وزن ہیں۔ مفعلن 1، مفعلتن 2، لکھ لیں تینوں وزن، بہرحال ابھی سامنے آ رہے ہیں، ویسے آ جائیں گے آگے۔ مفعلتن 2 اور مفعالن 2 میں نے ابھی بتا بھی دیے، مفرقتن اور مفتاحن۔ تو اس میں اعلیٰ کے کتنے وزن ہیں؟ بولو تو صحیح نا یار، 3 وزن ہو گئے اس میں اعلیٰ کے۔ اچھا آخری چیز ہے اسم التفضیل۔ اگر آپ کو یاد ہو چند دن پہلے تجزیہ و ترکیب کی کلاس کے اندر لفظ افعلو کے بارے میں بحث ہوئی تھی، یاد آیا؟ افعلو، اس وقت میں نے کہا تھا کہ لفظ افعلو کامن ہے، یہ واحد متکلم از فعل مضارع بھی ہے، اعلمو کے وزن پہ، یعنی یعلمو، یعلمان، یعلمون گردان کرو، 13واں صیغہ بنے گا اعلمو، اور یہی صیغہ صفت مشبہ بھی بن سکتا ہے افعلو، اگر اس کے اندر وزن کا، رنگ کا معنی ہو، عیب کا معنی ہو، یہ وہیں پہ بات آئی تھی۔ لیکن اگر اس کے اندر معنی ہو بڑھوتری کا، اضافے کا، کہتے ہیں یہ اس سے بڑا ہے، یہ اس سے بڑا عالم ہے، یہ تو پھر یہ اس میں تفضیل ہو جائے گا۔ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، اس میں تفضیل زیادہ کام کرنے والے کا نام ہے، مطلب 2 کام کر رہے ہیں، ان میں سے جب ایک زیادہ کام کرے گا تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا اس کو کہتے ہیں ازربو۔ بھائی یہ بھی پٹائی کر رہا ہے، یہ بھی پٹائی کر رہا ہے، لیکن یہ زیادہ پٹائی کر رہا ہے اس کے لیے، تو اس کی بنسبت تو کہیں گے ازربو۔ یا مثلا 2 بڑے آدمی ہیں، 2 بڑے ہیں، ان میں سے ایک دوسرے سے بھی بڑا ہے، تو آپ کہیں گے ھذا اکبر من ھذا، یہ بڑا ہے اس سے، صحیح نہیں ہے؟ بڑھوتری کا معنی ہوگا، مصدر کے اندر اضافے کا معنی ہوگا۔ مثلا بہت سارے عالم بیٹھے ہوئے ہیں، سارے عالم ہیں، آپ کہتے ہیں ھذا اعلم، ھذا اعلم منہم، یہ ان سب کی بنسبت بڑا عالم ہے، سب فضل والے ہیں، ھذا افضل منہم، یہ ان سب کی بنسبت افضل ہے، فضل میں زیادہ ہے۔ سارے سخی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ایک سخی سب سے بڑا، ھذا اکرم منہم، یہ ان سے زیادہ کرامت والا ہے، کریم کہتے ہیں نا اس کو، عطا کرنے والے۔ اصغر بھی اسی کے اندر آ جائے گا، کیوں؟ کیوں اس کے اندر بھی کیا ہے؟